الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، تزکیہ نفس کی اس کلاس میں سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آج ہم آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 اور اس کے بعد کی بھی اگر وقت رہا تو بعض آیتوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 40، اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ چھوٹی سی آیت، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں اور یہی سب سے اہم ہیں، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کیا باتیں ہیں اور ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آج بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، سورہ ابراہیم، آپ اس سورہ کو نکال لیجئے، مصحف کو کھول لیجئے اور آیت نمبر 40 اپنے سامنے مصحف رکھیے تو آیت کو سمجھنے میں اور زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رب العالمین نے اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن مجید میں ذکر کی، یہ دعا ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں دعا ذکر کی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ دعا کیوں ذکر کی ہے تو ہر ایک کا جواب تو یہی ہوگا کہ ہم کو سیکھنے کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے کہ ہمیں دعائیں کیسے کرنی چاہیے، اپنے رب سے ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مانگنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے۔ تو جب دعا بڑے سلیقے سے کی جاتی ہے نا تو رب العالمین کو دعا بہت پسند آتی ہے۔ تو دعا کرنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں سے، جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ عام کر رہا ہوں۔ جتنی انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، یہ سب ہماری نصیحت کے لیے ذکر کی گئی۔ اس دور میں انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا، ان کا دور تو ختم ہو گیا، وہ تو ایک تاریخ ہے، یہ خود بھی ایک تاریخ ہے۔ ابھی ہم تاریخ ہی پڑھ رہے ہیں، تاریخ جو گزر چکی ہے نا، وہ تاریخ تھوڑی نہ واپس آتی ہے، لیکن اس تاریخ کو قرآن نے بھی پیش کیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ تو یہ تاریخ کی اہمیت کو سمجھیے، اور تاریخ کیوں ذکر کی جاتی ہے اس کو سمجھیے۔ تو کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا؟ ہماری نصیحت کے لیے ذکر کیا کہ ہم کو اس سے سیکھنا ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے دعا کیسے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں اسی پر آپ کو غور کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ یہی کرنا ہے۔ دعا کیا کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاة۔ ربی، پہلے بھی کہا میں نے آپ کو، ربی کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب۔ اصل میں یہ ربی یا کے ساتھ ہے، یا کو حذف کر دیا گیا ہے، لیکن معنی تو اس کا باقی رہے گا۔ تو ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، ربی اے میرے رب۔ دعاؤں میں رب کا لفظ یہاں جو بھی اوپر سے دعائیں چلی آ رہی ہیں نا، تو ربنا ربی اسی کو زیادہ پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو ذکر کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، اور ہمیشہ دعا میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام ذکر کیا جاتا ہے جو اس دعا کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو خاص طریقے سے اس کو جو ہے اس کے حوالے سے
अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसीलिए रब्बी कहा, रब्बी मेरे रब, इजअलनी मुकीमस्सला, दुआ क्या है कि मुझे नमाज का पाबंद बना दे, नमाज का, सलात का कायम करने वाला बना दे। रब्बी इजअलनी मुकीमस्सला, ये दुआ है, ये दुआ है, इसी से हमको सीखना है। दुआ कौन कर रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह ताला के खलील हैं वो, जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला के बड़े करीबी बंदे हैं ये, अल्लाह तबारक व ताला के खलील हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और दुआ क्या कर रहे हैं कि मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाह। याद रखिए, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाजें छोड़ते रहे होंगे? नमाज तो उनके दौर में भी रही है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में भी नमाज रही है। तो ये नमाज तो पहले भी, पहली उम्मतों पर भी फर्ज रही है। बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी आयतें इसके बारे में हैं। ये बात तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है कि नमाज की जो अहकाम है, उसकी जो जुजियात हैं, उसकी जो डिटेल है या तफसील है, उसमें इख्तिलाफ हो सकता है एक उम्मत से दूसरी उम्मत में। लेकिन फी नफ्से ही सलात कायम करने के ताल्लुक से तो ये इबादत तो हर जमाने में रही है। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाजें छोड़ते रहे होंगे? क्या वो हमारे जैसे थे कि जो कभी नमाज पढ़े और कभी नहीं पढ़े, या उन लोगों की तरह से जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं? तो नमाजों में बड़ी सुस्ती थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे। क्या ऐसी बात थी? यकीनन आप जवाब यही देंगे ना कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। वो तो अल्लाह के खलील हैं, रसूल हैं। और बड़े बड़े रसूल, जो पांच उलुल अज़्म रसूल हैं, उनमें से एक हैं ये, उनमें से एक हैं ये। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो क्या बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब तो नमाज की हालत में होता है, सजदे की हालत में होता है। तो क्या उसमें वो सुस्ती बरतेंगे? ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? हरगिज नहीं। तो जो हमेशा पाबंदी कर रहा हो, वो दुआ क्या कर रहा है? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह। गौर कीजिए जरा इस पे, दुआ क्या कर रहा है? इजअलनी मुकीमस्सलाह, कि मेरे रब तू मुझे सलात का कायम करने वाला बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं। नोट कीजिएगा इस बात को। हमें इस दुआ की कितनी जरूरत है। हम तो बड़े सुस्त हैं नमाज में, वो तो सुस्त भी नहीं थे, वो तो बड़े पाबंद थे। इसका मतलब क्या होता है ऐसे मौके पर? इस ये जो है दुआएं वगैरह जो जिक्र की जाती हैं, या जो बकसरत ये दुआएं की जाती हैं, और ऐसे लोग जो पाबंद हैं वो दुआएं करते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं मेरे भाइयों। एक तो ये है कि ये अल्लाह ताला से ये दुआ की जा रही है, रब से ये दुआ की जा रही है कि वो हमको इस पर कायम रखे, साबित कदम रखे। इसलिए जो पाबंद है उनको ये दुआ करनी रहती है, रब जअलनी मुकीमस्सलाह, कि मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रखना। यानी मैं पाबंदी कर रहा हूं, लेकिन यही पाबंदी मेरी आखिरी जिंदगी तक भी बाकी रहे। यानी उस पर इस्तिकामत,
मुदावमत की ये दुआ होती है मेरे भाइयों। पहली चीज तो ये है। हम हमारी तो इस्तिकामत छोड़ो मेरे भाइयों, हमें तो अपने लिए वाकई दुआ करने की जरूरत है ना, कि हम तो उतने पाबंद नहीं है। हमारी जिंदगियों का जो हाल है, हमारी नमाजों का जो हाल है, वो तो हर कोई जानता है। मैं खुद अपने बारे में ये बात कह रहा हूँ, मेरे अंदर बड़ी कोताही है। हमारे अंदर तो कोताहियां मौजूद हैं। तो हमको अपने रब से हमको कितनी दुआएं करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ये यही नसीहत है हमारे लिए। तो क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह। हम अपनी दुनिया के लिए दुआएं बहुत करते हैं। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। घर में कोई परेशानी हो तो भी दुआओं के लिए हाथ हमारे बहुत उठते हैं। परेशानियां होती हैं, दुआएं करना चाहिए। मेरा मकसद कहने का ये नहीं कि हम दुआएं छोड़ दें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वाकया ये बताना चाह रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अपने घर की परेशानियों को लेकर के नहीं है, बल्कि उनकी ये दुआ किसके लिए है? एक ऐसी इबादत के लिए जिस इबादत के वो पहले से पाबंद है। लेकिन क्या है कि इस पर हमें कायम रख, इस पर हमें साबित कदम रख। हिदायत है, ईमान है, तो उस ईमान पर हमको साबित कदम रख। इस्तिकामत की और साबित कदमी की ये दुआ है जो हमेशा करते रहना चाहिए। तो हमें अपनी बहुत फिक्र रहती है, लेकिन हमें अपनी दुनिया की फिक्र ज्यादा रहती है। बहुत फिक्र करते हैं हम। कभी हम अपने दीन की भी फिक्र करना शुरू करें कि हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारी और दूसरी जो दीन के जो दूसरे अहकाम है उसके बारे में हमारा क्या हाल है। वो हमें सीखने की जरूरत है मेरे भाइयों, इन जो है दुआओं से और इन आयतों से। तो कहा रब्बी जअलनी मुकीम अस्सला। तो मैं कह रहा था कि दो वजह होती है इसको जिक्र करने की, इस तरह से दुआ मांगने की। एक तो ये है कि अल्लाह ताला हमको इस पर कायम और दायम रखे। ये इस्तिकामत की दुआ उन लोगों के लिए जो पहले से पाबंद हैं, वो जब ये दुआएं मांगते हैं तो इस्तिकामत की दुआ मांगते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये अपनी कौम के लिए एक उसवा और नमूने के तौर पर किया कर। अंबिया किराम, ये रसूल और ये बड़े बड़े रसूल, उलुल आज़म रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खुद हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी जो है कसरत से जब इस तरह से दुआएं करते थे तो मकसद क्या होता था? एक मकसद इसमें यह भी होता है कि उम्मत इसके जरिए से सीखेगी, क्योंकि उम्मत इन्हीं को अपना रोल मॉडल मानती है ना। तो जब ये दुआ कर रहे हैं कि रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह, तो उम्मत भी, इनके पैरोकार भी, इनके फॉलोअर भी ये दुआ मांगेंगे रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह। तो लोगों के लिए एक नमूना भी छोड़ा है। तो उस जो है पहलू को भी सामने रखना चाहिए, जो ये दुआ है रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह। ये बात तो मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं, और आपके सामने भी बातें इस तरह की पहले आ चुकी होंगी यकीनन, कि ये दुआएं और कुरान में जो हुक्म है नमाज को लेकर के, वो नमाज को कायम करने का हुक्म होता है, सिर्फ नमाज पढ़ने का ही नहीं। तो दुआ भी उसी अंदाज से की है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ये दुआ नहीं की है कि अल्लाह तू मुझे नमाज की जो है पढ़ने वाला, नमाज का पढ़ने वाला बना दे। ये दुआ नहीं की है, बल्कि कायम करने वाला बना दे। और नमाज को कायम करने में पढ़ने के साथ साथ ही जमात का एहतमाम और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, मस्जिद, मस्जिद में हाजिरी, और जो है मस्जिद में हाजिर होकर के जमात के साथ नमाज को अदा करना, और
اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں، سوشل ورک جو بہت سارے اس سے جڑ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو سماجی خدمات خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، غور کیجئے گا، بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا کہ اے میرے رب تو مجھے صلات کا، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، یعنی مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، اور میری اولاد کو بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی۔ اس کا معنی ہوتا ہے یعنی میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ دعا اپنے لیے کی، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کبھی لوگ اولاد کے حق میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے میرے بھائیو۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اولاد کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن کبھی اپنی اولاد کو یاد رکھنے میں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ پہلے تو اپنی فکر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچانے کی فکر پہلے ہونی ہے، اس کے بعد اولاد کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ذہن میں رہے، میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی، اور اگر جو ہے میں بھائی کا لفظ جو استعمال کیا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد میری یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے کام کریں گے جو لوگوں پر ظلم میں آتا ہے، جس میں بندوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ان کی اولاد کو ہوگا ان کے مرنے کے بعد۔ کہیں پراپرٹی غلط انداز سے کسی کی قبضے میں لے لی تو کیا یہ لے کر کے جائیں گے؟ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کے ہی اس پہ جائے گا نا یہ۔ تو اپنی اولاد کی اچھی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا کے لیے، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایسے کام کر جاتے ہیں جو آخرت میں ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں اپنا خیال کرنا ہے پہلے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہر جتن کرنا ہے، ہر کوشش کرنی ہے، اور ہر ایسا نیک عمل کرنا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے۔ پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، پھر اس کے بعد کس کے بارے میں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد۔ یہ دنیا کے بارے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ کھانا تھا تو بچہ بلبلا رہا ہے تو آپ خود کھانے کے بجائے بچے کو کھلا دیا آپ نے۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ ماں خود نہیں کھاتی لیکن بچے کو کھلانا چاہتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ میں بات آخرت کی کر رہا ہوں۔ یہ مائیں گھروں میں نہ جانے کتنا جھوٹ بول دیتی ہیں اپنے شوہروں سے، کس کے لیے؟ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اس کی دنیا کے لیے۔ ارے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، اس سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں،
بچوں کی بھی عاقبت عاقبت خراب کرتے ہیں، اور بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اس کے ذریعے سے، جب جو ہے بچوں کی بعض چیزوں کو اپنے شوہروں سے چھپانے یا جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہی کہیں گے نا اس کو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اولاد بھی ایسے لوگوں کے کام نہیں آتی ہے جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی اولاد کا ساتھ دیا ہے۔ اولاد وہی کام آتی ہے، اور انہی ماں باپ کے کام آتی ہے جو ماں باپ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کے عیبوں پر اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو سامنے رکھیں تاکہ وقت پر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائیں۔ اگر نہیں ہوگا ایسا تو یاد رکھو، آگے چل کر کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ایرر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں میں یہ بڑی غلطیوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور یہ خود ان کے لیے وبال جان بن جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا ہے؟ انہوں نے پہلے اپنے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر کہتے ہیں ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے، اگر اس ذریت میں ان کے بعد آنے والی پوری انسانیت کو ہم لیتے ہیں تو پھر ہم یہ من جو استعمال کیا ہے ومن ذریتی، اس کو عربی زبان میں من تبعیضیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں ہوگی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، نسل کہہ رہا ہوں صرف بچے نہیں، بچے تو ان کے جو تھے وہ تو نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ تو پابند رہیں گے ہی، لیکن ان کی نسل میں جو لوگ آگے آئیں گے تو ہر کوئی اس میں سے مسلمان ہو، ہر کوئی اسلام کا پابند ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں من تبیزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعض، تو میری اولاد میں سے بعض، یعنی میری اولاد میں سے وہ لوگ جو تیرے دین کے پیروکار بنے، ان کو بھی نماز کا پابند بنائے رکھنا، یعنی ان کو بھی ہمیشہ نماز کے اوپر قائم و دائم رکھنا، ان کے اندر بھی یہ استقامت باقی رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نصیحت کا ایک پہلو اس میں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی عاقبت کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے ان کے حق میں دعائیں کریں، جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنی اولاد کی دعا کس لحاظ سے؟ ان کی آخرت سنوارنے کے لحاظ سے۔ دنیا تو میرے بھائیوں جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، اصل تو آخرت کو سنوارنے کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، تو ان کی آخرت کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہ بھی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، اب یہاں پر ربی کے بجائے ربنا آ گیا۔ اب غور کیجئے، دیکھیے آیت ایک ہی ہے، اسی ایک آیت میں شروعات میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے صلات کو قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اسی کے بعد، اسی کے جسٹ بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اب یہاں میرے رب کے بجائے ہمارے رب آ گیا، اب میرے سے یہاں پر ہمارے پر آ گیا اسلوب۔ عربی زبان میں اس کو واحد متکلم سے اب جمع متکلم کی طرف آ گیا۔ ربنا، کیوں ایسا ہوا؟ قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہر لفظ قرآن کا اپنی جگہ پر
एकदम परफेक्ट होता है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से। और एक एक जो है हर्फ और एक एक लफ्ज का जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है अरबी जबान की फसाहत और बलागत के लिहाज से, वो बहुत ही ऊंचे मेयार का। और वहां तक किसी की रसाई, किसी की पहुंच नहीं हो सकती, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो वो सोचना रहता है हमको जब पढ़ते रहते हैं ना, तो क्या कहा यहाँ पर? रब्बना, पहले रब भी कहा मेरे रब, अब कहा रब्बना व तकब्बल दुआ। क्यों ये फर्क आ गया कि पहले जब दुआ की थी तो शुरुआत दुआ में ये की थी कि ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे। तो शुरू में दुआ अपने लिए की थी। तो अपने लिए जब दुआ कर रहे थे तो मुनासिब यही था कि उसमें वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल किया जाए। वाहिद मुतकल्लिम का मतलब क्या होता है? कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर जो है फॉर्म उसका, वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब कहा व मिन जुर्रियती, उस दुआ में अपनी औलाद को भी शामिल कर लिया, तो अब वो भी हैं, औलाद भी है। तो अब मुनासिब क्या है कि यहाँ पर जमा मुतकल्लिम इस्तेमाल किया जाए। अब गोया कि ये सब लोग अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि रब्बना व तकब्बल दुआ, अय हमारे रब तुम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। व तकब्बल दुआ रब्बना, अय मेरे रब, अय हमारे रब, व तकब्बल दुआ, अरे हमारे रब जो पहले हमने दुआ की वो तो है, और साथ में ये भी दुआ कर रहे हैं कि मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करने वाले यहाँ वो अकेले हैं, तो इसीलिए कहा दुआ ई। यहाँ लफ्ज है दुआ ई असल में या के साथ, लेकिन या को यहाँ हजफ कर दिया गया है, तो इसलिए इसका माना होता है मेरी दुआ कबूल फरमा ले। क्यों इसको हजफ कर दिया गया? ये अरबी जबान में एक जो है, चूंकि पहले से ये सब की सब आखिर में हमजा हमजा आ रहा है ना, उसके पहले वला फिस समाई इन रब्बी लसमी दुआई व तकब्बल दुआई, सब में वही आ रहा है, इसको सजा कहते हैं। तो अरबी जबान में ये भी एक बलागत का हिस्सा होता है। तो उसी लिहाज से इसको भी खत्म, यानी उसको भी जो आखिर में बिल्कुल जो है उसी हमजे के साथ इस आयत को भी मुकम्मल किया गया है। तो इस मुनासबत से यहाँ पर या को जिक्र नहीं किया गया है और उसे हस्फ कर दिया गया है, लेकिन वो बात समझ में आती है, अंडरस्टूड है। और अरबी जबान जानने वाले इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर या को हज़फ किया गया है। जो भी पढ़ अरबी जबान जानने वाला है जब भी पढ़ता है तो वो इस बात को समझ जाता है। रब्बना व तकब्बल दुआ, अय हमारे रब तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हाँ, अब यहाँ पर हमारे लिए क्या नसीहत है? दुआ के आदाब में से ये बातें हैं, मैं वो बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अंबिया की इन दुआओं से हमें बहुत कुछ सीखना होता है, तो उसमें से दुआ के आदाब भी सीखने होते हैं। हम कोई भी दुआ करें तो क्या करना है? हम दुआ जो भी करें वो दुआ कबूल हो जाए, तभी ना उस दुआ का फायदा है। हम घंटों बैठे दुआ कर लें और वो दुआ कबूल ही ना हो, रब्बुल आलमीन के यहाँ वो दुआ कबूल ही ना हो, तो फिर उस दुआ का कितना फायदा होगा? बड़ा फायदा होगा उसका? कोई फायदा होगा? आप एप्लीकेशन लेकर के जाए, मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, और वो एप्लीकेशन आप 10 सफ़े का लिख करके लेके जाएं, लेकिन वो एप्लीकेशन पढ़ा ही ना जाए, उसे देखा ही ना जाए, तो कोई फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं। आपकी एप्लीकेशन को पढ़ा जाए, उसे कबूल कर लिया जाए, तभी जा करके
आपकी एप्लीकेशन का कोई फायदा आपको है। तो जब दुआएं सुन ली जाएं, कबूल कर ली जाएं, सुन ली जाए से मतलब क्या है, कबूल कर ली जाएं, तो उस दुआ का फायदा है। वरना तो आप कितनी भी दुआएं कर लो, अगर वो कबूलियत नहीं हासिल करती हैं तो कोई फायदा नहीं। हाँ, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की जो मिसाल दी थी उससे कहीं आप एक गलत मफहूम न समझ जाएं। उसके लिए ये वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला से दुआएं करने वाले को बहरहाल एक फायदा जरूर हासिल तो होता ही है, कि दुआ अपने आप में एक इबादत है, और दुआ करने की वजह से भी उसको नेकियां मिलती हैं। और दुआ उसी अंदाज से कबूल ना भी हो तो बहरहाल उसको अपना फायदा उसके अंदर होता ही होता है। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बना व तक़ब्बल दुआ कहा। जब दुआएं करें तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें। क्या दुआ? कि अल्लाह तू मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, ये दुआ भी करें। जैसे शुक्र अदा करना है रब का, शुक्र के बारे में बातें आपके सामने आती रहती हैं कि शुक्र अदा करना है, तो शुक्र अदा करने की तौफीक भी उसी से मांगनी पड़ती है। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि ऐ मेरे रब तू मुझे तौफीक दे दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं। तो इस शुक्र अदा करने की तौफीक भी किससे मांगनी होती है? उसी रब से मांगनी होती है। तो दुआएं करना, और दुआ करने के बाद ये दुआ कबूल हो जाए, उस कबूलियत की दुआ भी उसी रब से करनी होती है। तो दुआएं करने के साथ साथ ये दुआ भी जरूर मांगे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर ले। वो तो सबकी सुनता है, और सबको देता भी है। लेकिन हमारा हमारी अब्दियत का, हमारी बंदगी का तकाजा ये है कि जब हम उससे मांगते हैं तो उससे दुआ की कबूलियत भी मांगे। हम उससे मांगे कि तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमें नसीहत मिलती है। दुआ के आदाब में से एक अदब ये मिलता है कि हम दुआ करने के साथ साथ अपने रब से उस दुआ की कबूलियत की दुआ भी करें। उसके बाद क्या कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मजीद उनकी दुआ सुनिए। आयत नंबर 41 में, रब्बना गफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। यहां पर भी फिर कहा रब्बना, रब्बना कहा यहां पर भी, क्योंकि इस दुआ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने को, अपने वालिदैन को और तमाम मोमिनीन को शामिल फरमाया है। तो जब हम दुआओं में दूसरों को भी शामिल करते हैं तो हमें कहना होता है रब्बना, अय हमारे रब। तो यहाँ दूसरों को शामिल कर लिया है इस दुआ के अंदर। तो इस लिहाज से रब्बना कहा, रब्बी नहीं कहा। तो कहा रब्बना गफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। अय हमारे रब, तो मुझे माफ कर दे। इगफिरली अव्वलन, पहले क्या कहा? इगफिरली, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इगफिरली, और फिर क्या? वाले वालिदैया, फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ, मगफिरत की दुआ, अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ। अब जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। पहले जब नमाज को कायम करने की दुआ थी तो उसमें औलाद के लिए दुआ किया, और जब मगफिरत की दुआ थी तो उसमें वालिदैन के लिए दुआ किया।
اولاد کے لیے بھی اس کے اندر ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں اولاد آئے گی آخر میں، لیکن اس سے پہلے کس کے لیے؟ والدیہ، میرے والدین کے لیے۔ جبکہ مقیم الصلاح میں نماز کو قائم کرنے والا بنائے، اس میں اولاد کے ساتھ والدین کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر؟ کہ ایک تو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کبھی بندہ دعا کر رہا ہے تو اس کے والدین اس وقت باحیات نہیں ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو جن کی وفاتیں ہو چکی ہوں، پھر ان کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے نا کہ ان کو نیک بنا دے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ ان کو بھی نیک بنا دے، ان کو بھی نماز کا پڑھنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اور ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اولاد ہی کے لیے صرف نہیں، والدین کے لیے بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ باحیات نہیں ہے تو پھر اب ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے والدین کو۔ یہاں پر بھی دعا میں مغفرت کے اندر بھی والدین سے پہلے اپنا، جیسے اس کے پہلے والی دعا میں پہلے اپنا ذکر، پھر اولاد کا ذکر، اور یہاں مغفرت کی دعا میں بھی پہلے اپنی مغفرت کی دعا، اس کے بعد کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ تو اپنا خیال رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے گا جو ہے دعاؤں میں بھی ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ آپ سب کو ملا کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو معاف فرما دے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر الگ الگ کر کے کہنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے لیے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے تمام بھائیوں کو معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم کی بارش نازل فرما دے، اپنا رحم و کرم کر دے۔ تو ہم کو دعائیں اسی طرح سے کرنی ہوتی ہیں۔ ولی والدیہ، یہاں ایک سوال آتا ہے بہرحال، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے یہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ یہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے۔ یہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، اور ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہوگا اس دعا کے اندر، کہیں آپ کو بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے اس کو پڑھتے ہوئے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا کی ہے۔ یاد رکھیے، مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر شرک و بت پرستی پر ان کی وفات ہو جائے تو ان کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، ہم سب کو بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، ہدایت کی دعا کریں گے لیکن مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کیسے کر دی؟ اپنے والدین کے لیے کیسے دعا کر دی جبکہ ان کے والدین کیا تھے؟ مشرک تھے۔ تو سوال بہرحال یہ آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی ہے اس وقت ابھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مغفرت کی دعا سے روکا نہیں گیا تھا، ان کو اس سے روکا نہیں گیا تھا۔ ویسے بیٹے کی خواہش تو ہوتی ہے نا
کہ ان کے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے؟ ماں باپ کے اپنا بڑا عظیم حق ہوتا ہے، تو ایک خواہش تو ہوتی ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہوتی رہی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی کیا۔ لیکن بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کا باپ یہ اللہ کا دشمن تھا، بت پرست تھا، اور جو بت پرست ہو تو ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو عدو اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دشمن کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو جب تک ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ حکم نہیں آیا تھا، یا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے ان کو منع نہیں کیا گیا تھا، یہ وحی نہیں آئی تھی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس موقع پر یہ دعا بھی کی تھی۔ لیکن بعد میں جیسا کہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا یا سفارش کرنے سے روک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں یہ بات ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات آئے گی، اور جو ہے سفارش کرنا چاہیں گے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، یہ چیز ظاہر کر دی جائے گی، اور ان کے باپ کو ایک ایسی شکل میں پیش کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام اپنا سر جو ہے پھیر لیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہم پر کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی غلط شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہ آ جائے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ مشرک تھے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ مشرک تھے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت کی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابھی یہ چیز واضح نہیں کی گئی تھی کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کے باپ مشرک ہیں، اور مشرک کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس طرح سے انہوں نے والدین کا بھی ذکر کیا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بھی، مومنین کو بھی اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اب یہ عام ہے، بالکل یہ عام ہے میرے بھائیو دعا۔ مومنین، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اور خوشی اپنے دل میں محسوس ضرور کیجئے گا۔ آپ سب لوگوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوچئے اور اپنے دل میں اس خوشی کا احساس لائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کی ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کی ہے، ہمارے لیے میرے بھائیوں۔ ان مومنین کے اس لفظ میں ہم بھی داخل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انہوں نے سارے مومنین کے لیے دعا کی ہے، تو یہ سارے مومنین، یہ بلیورز، اس زمانے کے ہوں، اس کے بعد کے ہوں، قیامت تک آنے والے، چاہے کسی بھی امت کے کسی بھی جو ہے نبی کے پیروکار ہوں، اگر وہ مومن ہے تو ان سب کے حق میں یہ دعائے مغفرت، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائے مغفرت ہے میرے بھائیوں۔ کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، خوشی کی بات ہے کہ نہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کی ہے، تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے بھی، اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور موجود لوگوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔
جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو آئندہ آنے والے ہیں سب کے لیے، سارے مومنین کے لیے۔ چونکہ مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے مومنین کے لیے مغفرت کی یہ دعا ہم سب کو بھی کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نا۔ ہمارے لیے دوسروں نے دعائیں کی ہیں، تو ہم کو بھی تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہم کو بھی تو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ کبھی جب ایک جو ہے آپ کو اس میں ایک، حالانکہ وہ ایک سمجھنے کے لیے ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کھانا آپ کھائیے، بل آپ کے پوتے ادا کریں گے۔ اب اس کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ، ارے چلو یہاں تو مفت میں کھانے کو ملے گا، خوب جم کر کے کھانا کھایا، جو سمجھ میں آیا سب کھایا۔ اب یہ دل میں ایک چیز ہے کہ بھائی بل تو ہمیں ادا نہیں کرنی ہے نا، وہ تو کوئی بعد میں آ کر کے اس سے پے کرے گا، بل کو ادا کرے گا وہ۔ تو کیا ہے وہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی، اس سوچ کو بتانے کے لیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا صحیح ہے، کہ یہ صرف وہ انسان کی سوچ کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے، بھائی ہم کو نہیں کرنا ہے نا، چلو یہ کام تو دوسروں کو کرنا ہے نا، ان کو کرنا ہے تو چلو جتنا بھی ہو سمیٹ لو۔ ایک انسانی سوچ ہوتی ہے، تو اسی سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب جم کر کے کھائے، جو سمجھ میں آیا کھائے، اور اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم کو تو کچھ پیسے ادا نہیں کرنے ہیں، لیکن جب جانے لگے تو بل تھما دیا۔ تو پوچھنے لگے بھائی یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بل آپ کے پوتے ادا کریں گے، اور آپ جو ہے ہم سے بل لے رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے دادا نے جو پہلے کھایا تھا نا، ان کی جو ہے ان کے کھانے کی یہ بل ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ انسانی سوچ کا ایک مظہر ہے کہ جب دوسروں کے سر کوئی چیز ہو تو آدمی یہ کیا سوچتا ہے کہ چلو جتنا کرنا ہے کر لو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو نہیں ادا کرنا ہے، بل کسی اور کو ادا کرنا ہے تو جتنی چاہے لائٹ لائٹ جلا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، ارے کوئی بل ہم کو پے کرنا ہے۔ یہ سوچ ہوتی ہے انسانی جو ہے۔ لیکن جب خود ادا کرنا ہوتا ہے نا بل، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چیز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح سے کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو اس سوچ کے تعلق سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے محنت کی ہے، اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ ہمارے دادا نے ایک باغ لگایا تو اس کا آم ہم کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم بھی لگا کر کے جائیں کہ ہمارے پوتے بھی کھائیں آ کر کے؟ اصل اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے وہ مثال آپ کو دی تھی۔ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا۔ تب ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو کیا ہمارے لیے نہیں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم بھی اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے دعائیں کریں تو وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے؟ تو یہ چیز اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جیتے، ہم دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، ہمیں دوسروں کے لیے بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا تو وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو اور مومنین کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔
قیامت کے دن میرے بھائیوں، اس دن مغفرت کی ضرورت ہے۔ اس دن جس انسان کو معاف کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس دن کی کامیابی کے لیے، اس دن کی مغفرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے لیے دعا کر کے گئے ہیں۔ ہم سب کا بھی ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے لیے بھی کریں، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اور اپنے بعد آنے والے، اپنی اولاد اور اپنی بعد میں آنے والے تمام مومنین کے لیے ہم اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو ہماری دعا کا یہ انداز ہونا چاہیے، ہماری دعا اس انداز کی ہونی چاہیے، یہ ہم کو اس سے سبق ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان دو آیتوں اور ان دعاؤں کے تعلق سے، اور دعا کرنے کے جو آداب تھے جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں ان آیتوں سے، اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، اور وقت بھی ہو گیا ہے، اور ہم آج کا یہ درس یہیں پر ختم کر رہے ہیں، تزکیہ کی یہ کلاس یہیں ختم کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔